یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ایصال ثواب کے تعلق سے 2-3 سوالات میں آپ کے بیچ رکھتا ہوں اور اس کا جواب آپ تک پہنچے گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میری گفتگو کا اختتام ہو جائے گا۔ وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں آتا ہے اور آپ سوچتے بھی ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، کئی ختم قرآن مقدس کی تلاوت ہو جاتی ہے، کئی ہزار درود شریف کی تلاوت ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی کئی مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے، تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ ایصال ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو بھیجتے ہیں، اس کے بعد اس شخص کو ایصال ثواب کرتے ہیں جس کے لیے قرآن خوانی، میلاد خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ تو پہلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ مولوی صاحب نے ایصال ثواب آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور اب تک کے تمام مومنین و مومنات کو بھیجا، اور قرآن خوانی میں ایک ہی ختم قرآن پاک ہوا، مکمل قرآن ایک ہی مرتبہ تلاوت ہوئی۔ اتنی لمبی تعداد کو انہوں نے ایصال ثواب کر دیا، تو تھوڑا تھوڑا سب کو ملا ہوگا۔ ایک ختم قرآن، اتنی لمبی تعداد، شمار کرنا مشکل ہے، اتنے لوگوں کو بھیجا گیا، تو سب لوگوں کو بھیجنے کے بعد میری والدہ محترمہ کا نمبر آیا، تو تھوڑا بہت بچا کھچا ہوگا، وہی ملا ہوگا۔ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ، خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں یہ سوال رکھتی ہیں کہ ہم جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے بعد اس کا ایصال ثواب کر دیتے ہیں اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو، کیا مرنے سے پہلے ہم اپنے لیے بھی 2 4 10 20 50 ختم قرآن مقدس کی تلاوت کر کے رکھ لیں؟ کیونکہ جو تلاوت کی ہے میں نے، اس کا ثواب تو میں نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھیج دیا، اپنے آبا و اجداد کو بھیج دیا، تو یہ ثواب تو ان کو چلا گیا، اپنے لیے کیا بچا؟ اپنے کھاتے میں تو کچھ ہے نہیں۔ تو کیا ہم اپنے لیے 10 20 50 ختم پڑھ لیں مرنے سے پہلے؟ ایک یہ سوال ہوتا ہے۔ یہ 2 سوال سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ محفل کا اختتام کیا جائے گا۔ ایصال ثواب ہے کیا؟ یہ ہمارا خزانہ ہے کہ ہم جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو دینے کے بعد کم ہوتا ہے، ہم بانٹتے ہیں تو کم ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کرنے سے ثواب کم نہیں ہوتا۔ ایک ختم قرآن کا ایصال ثواب کیا جائے تو ایصال ثواب کے کیے ہوئے ایک ختم قرآن پاک میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو نہیں دیا جاتا، بلکہ وحدہ لا شریک پورے قرآن کا ثواب جتنے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے سب کو پورا پورا عطا فرماتا ہے، سب کو پورا پورا عطا فرماتا ہے، کم نہیں کرتا، پورا پورا عطا فرماتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، آدم علیہ السلام کو، تمام انبیاء کو، تمام صحابہ کو، تمام تابعین کو، تمام تبع تابعین کو، تمام ائمہ اکرام کو، محدثین کو، مصنفین کو، تمام فقہا کو، تمام اولیاء کو، تمام بزرگوں کو، تمام علماء کو، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو بھیجے، تو سورہ اخلاص ایک مرتبہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو پورا پورا ثواب عطا فرماتا ہے، کم کر کے نہیں، پورا کا پورا عطا فرماتا ہے۔
تو سوال جو پہلے نمبر کا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہمارا خزانہ ہے جو ہم بانٹیں تو کم ہوتا ہے، ہم اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، اور جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ حساب لگا کے نہیں بلکہ ایصال ثواب کرنے کے بعد لوگوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے، بے حساب عطا فرماتا ہے۔ ہم حساب لگا ہی نہیں سکتے، اللہ بے حساب دیتا ہے، تو ٹکڑا کر کے نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم عبدالحکیم وارثی صاحب کو یا جناب محفوظ صاحب کو 10 روپیہ دیں، 100 روپیہ دیں، 500 روپیہ دیں اور کہیں کہ محفوظ صاحب اس کو آپ 5 لوگوں میں تقسیم کر دیجئے، تو محفوظ صاحب جب 5 لوگوں میں 500 روپے تقسیم کریں گے تو ایک آدمی کے حصے میں 100 روپیہ آئے گا۔ میں کہوں کہ حضور والا آپ 5 لوگوں میں نہیں، آپ 10 لوگوں میں تقسیم کر دیں تو ایک آدمی کے حصے میں کتنے آئے گا بھائی؟ 50 روپے آئیں گے۔ پھر میں کہوں کہ حضور ایک کام کرے، آپ 50 لوگوں میں تقسیم کر دیں، ایک آدمی کے حصے میں کتنے آئیں گے؟ 10 روپیہ ہے نا صاحب؟ تو یہ دنیا کا خزانہ ہے، ہم بانٹے تو کم ہوتا ہے۔ یہ ایصال ثواب کا یہ نظام اور سسٹم نہیں ہے، یہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ آپ آدم کو بھیج دیے تو اب اس میں تھوڑا کم ہو گیا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبران اسلام ان کو بھیج دیا تو جتنا آدم کو دے کے کم ہوا تھا اب اس کے بعد اتنا ہی باقی لوگوں کو دیا گیا، کم کر کر کے نہیں، وہ ہم دیں تو کم ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کا حساب یہ ہے کہ آپ ایک قرآن پڑھو، آدم کو بھیجو، اللہ اپنی رحمت سے آدم علیہ السلام کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک ہی قرآن کا ثواب حضرت آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایک ہی قرآن کا ثواب تمام صحابہ کو، خلفائے اربعہ کو، تابعین، تبع تابعین کو۔ ایک ہی جملے میں کہوں مختصر کر کے، تمام مومنین و مومنات کو بھی بھیجو، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دو پروردگار اس ایک ختم قرآن کا ثواب قیامت تک، صبح قیامت تک کے مومنوں کی روح کو پیش ہے، اے اللہ عز و جل تمام ارواحوں کو پیش کرتا ہوں، اسے تو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور برکت کی وجہ سے، قرآن مقدس کی تلاوت کی وجہ سے اور ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ تمام لوگوں کو ایک ایک ختم قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے، کم نہیں کرتا۔ تو اقرار صاحب یہ نہ سوچے کہ صاحب بسکٹ کھلائی میں نے، چائے کا انتظام کیا میں نے، مائک مشین کا انتظام کیا میں نے، لوگوں کی دعوت کی میں نے، علماء کو بلایا میں نے، علماء کو نذرانہ دیا میں نے، علماءوں کے گلے میں پھول کا ہار ڈالا میں نے، گمچھا اور تولیہ سے سمانت کیا میں نے، محفل کی رونق بڑھائی میں نے، سارا ساز و سامان انتظام کیا میں نے۔ اب مولوی صاحب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہمارے امی کا نمبر سب سے لاسٹ میں رکھے، پہلے بابا آدم کو بھیجے، ماں حوا کو بھیجے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجے، ان تمام لوگوں کو بھیج لیا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو، تو اب بھیج رہے ہیں کس کو؟ ابو بکر صدیق کو بھیجا، حضرت فاروق اعظم کو بھیجا، حضرت عثمان غنی کو بھیجا، مولا علی کو بھیج لیا، اب بھی بس نہیں کیا، امام حسن مجتبیٰ کو بھیجا، امام حسین کو بھیجا، جمعی شہیدان کرب و بلا کو بھیج دیا، شہدائے بدر و حنین کو بھیجا، شہدائے خیبر و خندق کو بھیجا، شہدائے موتا یرموک کو بھیجا، تمام شہدائے کرام کو بھیج دیا۔ اب بھی بس نہیں کیا، تمام ائمہ کرام کو بھیج دیا۔ اس پہ بھی بس نہیں کیا، تمام کتب، غوث، ابدال، محدثین، مصنفین، مفکرین اور فقہاء کرام کو بھیجا۔ اس پہ بھی بس نہیں کیا، اب آگے بڑھے، تمام علماء کرام کی بارگاہ میں پیش کیا، حفاظ کرام کی بارگاہ میں پیش کیا، صالحین کی بارگاہ میں پیش کیا، تمام بڑے اور بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کیا، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تب کہا مولا ان تمام چیزوں کا ثواب تمام لوگوں کے برابر بانی محفل جناب اقرار صاحب کی والدہ محترمہ کو پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما لے، یہ میری رب کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی ثواب آدم کو، اتنا ہی ثواب تمام نبیوں کو، اتنا ہی ثواب تمام خلفائے اربعہ کو، اتنا ہی ثواب تمام صحابہ کو، اتنا ہی ثواب تمام صدیقین کو، اتنا ہی ثواب تمام صالحین کو، اتنا ہی ثواب تمام اولیاء کاملین کو، اتنا ہی ثواب تمام بزرگان دین کو، اتنا ہی ثواب تمام شہداء و صالحین کو، اتنا ہی ثواب تمام علماء کرام، حفاظ کرام، صلحاء صالحین کو، اتنا ہی ثواب مومنین و مومنات کو، اتنا ہی ثواب مسلمین و مسلمات کو، جتنا سب کو میرے رب نے عطا فرمایا اتنا ہی ثواب ان کے والدہ محترمہ کو بھی عطا فرمایا۔